السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آسان تفسیر قرآن، اور آج جو ہے اگلا درس دیا جا رہا ہے جو آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلی آیات میں ہم نے کافر کی اقسام یعنی کفر کی اقسام اور ان کے متعلق تفصیلاً جو ہے وہ درس دیا تھا۔ آج جو آیات شروع ہو رہی ہیں تو ان آیات میں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ 3 طرح کے گروہ ہوتے ہیں۔ ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے کتنے گروہ ہوتے ہیں؟ 3 گروہ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو ظاہر اور باطناً یعنی جو ظاہر طور پر اور باطن طور پر یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی ہدایت الہی کو قبول کرتا ہے تو اسے متقی یا مومن کہتے ہیں۔ دوسرا، اور یہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں اس گروہ کا ذکر آیا کہ جنہوں نے ظاہراً اور باطناً ہدایت الہی کو قبول کیا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ تھا کہ جنہوں نے ظاہراً اور باطناً ہدایت الہی کا انکار کیا، انہیں کافر کہتے ہیں، اور یہ دوسرا گروہ ہے اور ان کے بارے میں 2 آیتیں اتری۔ اور اس کے علاوہ اب تیسرا گروہ آ رہا ہے۔ یہ ہدایت کے اعتبار سے جو انسانوں کا تیسرا گروہ ہے کہ جنہوں نے ظاہر تو ایمان، ظاہر تو ہدایت الہی کو قبول کیا لیکن باطناً ہدایت الہی کو قبول نہیں کیا، دل سے ہدایت الہی کو سچا تسلیم نہیں کیا، اس کو نہیں مانا، اس کی تکذیب کرتے رہے، یعنی ظاہراً تو اس کو قبول کیا لیکن باطناً اس کو قبول نہیں کیا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 13 آیات نازل کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وہ گروہ تھا کہ جو ظاہراً اور باطناً ایمان والا تھا، ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں۔ دوسرا وہ تھا کہ جنہوں نے ظاہراً اور باطناً کھلم کھلا انکار کر دیا، ان کی بھی واضح نشانی سب کو معلوم ہو گئی۔ لیکن یہ تیسرا خبیث النفس ایسا گروہ ہے کہ جس نے زبان سے تو اظہار کیا، زبان سے تو تسلیم کیا، ظاہراً تو ہدایت الہی کو قبول کیا لیکن باطناً ہدایت الہی کو قبول نہیں کیا۔ اس وجہ سے ان کی چالوں، ان کی سازشوں، ان کی حالات، ان کے جو ہے وہ جتنے طور طریقے ہیں، ان کے خفیہ طریقے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 13 آیات میں جو ہے وہ ان کی ساری چیزیں بیان کر دی ہیں تاکہ مومن ان کی نشانیوں کو پڑھ کے سمجھ جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہراً تو ہدایت الہی کو قبول کر رہے ہیں لیکن باطناً ہدایت الہی کو قبول نہیں کر رہے۔ اب قرآن کریم میں یہاں پہ جو منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، اب یہاں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 8 سے۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 8 شروع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پہ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ منافق کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے بظاہر مومنوں کو یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ مومن کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پیغام الہی کو، جو لانے والے پیغمبر تھے، ان کو ظاہراً تو قبول کیا لیکن باطناً قبول نہیں کیا۔ اب یہاں پہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، اور اسی طرح امام یزید بن مبرد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جو بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، اپنے وقت کے ایک بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں، انہوں نے علوم عربیہ میں ایک
کتاب جس کا نام کامل ہے، بڑی اتھینٹک کتاب ہے، وہ لکھی ہے، اور یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ نفاق کا اشتقاق یا اس کا معنی یہ نافقل یربو سے نکلا ہے، اور نافقل یربو کا مطلب ہوتا ہے جنگلی چوہا، اور جنگلی چوہے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، یا گو کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، یا یہ جو جنگلی چوہا ہے اس کے 4 بل ہوتے ہیں، 4 سوراخ ہوتے ہیں، جہاں پہ گھر بناتا ہے اس کے 4 سوراخ بناتا ہے، جن کی وجہ سے شکاری کو یہ دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ جب شکاری ایک سوراخ کو کھودتا ہے تو یہ دوسری سوراخ سے نکل جاتا ہے، دوسری سوراخ سے یہ کھودتا ہے تو وہ تیسری سے نکل جاتا ہے، اور تیسری سے کھودتا ہے تو یہ چوتھی سے نکل جاتا ہے، اور چوتھی سوراخ کو اگر شکاری کھودے تو یہ پہلی سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ یعنی یہ شکاری کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، اس کے سوراخ کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ اس سوراخ میں وہ موجود ہے یا نہیں، لیکن بظاہر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں وہ موجود ہے۔ تو منافق کی بھی یہی نشانی ہے کہ بظاہر تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، زکاتیں بھی دی ہیں، حج بھی کیا ہے، نبیوں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اس نے جہاد بھی کیا ہے، جہاد میں بھی شریک ہوا ہے، لیکن ظاہراً یہ سارے اعمال کر رہا ہے، باطناً یہ کھوٹا ہے، باطناً یہ ایمان کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ہدایت اس الہی کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسے اس سے تعبیر کیا گیا ہے، اس جنگلی چوہے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو خداع ہے، جو بہت زیادہ دھوکے دینے والا ہے، تو اسی طرح یہ منافق بھی دھوکہ دینے والا ہے۔ اب شریعت میں منافق کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ شریعت میں منافق کی تعریف یوں کی گئی ہے، لمن یظہر الایمان ویسر الکفر، کہ جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپا لیتا ہے۔ اب یہاں پہ منافق کی تعریف کا ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے لیکن کفر کو اپنے دل میں چھپا لیتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ منافق کی کتنی قسم ہیں۔ تو منافق کی بنیادی کئی قسم ہیں۔ پہلی قسم کا وہ منافق کہ جو ایمان کو ظاہر کرتا ہے مگر باطن میں کفر بھرا ہوا ہے، دل میں اس کا کفر ہی کفر ہے، اور وہ اس کفر پہ اپنے دل میں جو اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس پر مطمئن ہے، اس پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور دوسری قسم کا وہ منافق جو ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے وہ متذبذب کا شکار ہوتا ہے، وہ ڈاواں ڈول رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں، یعنی ظاہراً اور باطناً وہ شک میں مبتلا ہے۔ ایسے منافق کو مذبذبین بین ذالک کا مصداق کہلایا جاتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، ایسے منافق کو کہتے ہیں جو حق و باطل کے درمیان تمیز نہ کر سکے، حق کو دیکھے اس کے ساتھ ہو جائے، باطل کو دیکھے اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں یہ دونوں قسم کے منافق کا نفاق شدید خطرے میں ہوتا ہے، اور یہ اپنے نفاق کی وجہ سے، اس اعتقادی نفاق کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ بے شک نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، جہاد میں شریک ہوں، مسلمانوں کے طور طریقے اپنائیں، لیکن ان کا اس اعتقادی نفاق کی وجہ سے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کفر ہی کفر بھرا ہوا ہے، تو یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کا وہ منافق کہ جو اخلاقی اور عملی منافق ہوتا ہے، ایسا شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے بدعقیدہ، یعنی یہ ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے وہ بدعقیدہ تو نہیں ہوتا، لیکن گناہوں کی وجہ سے آخرت کے نقصان کو دنیا کے نقصان پر ترجیح دیتا رہتا ہے، اور دنیا کے نقصان کو آخرت کے نفع پر ترجیح دیتا رہتا ہے۔ اور یہ ایسا منافق ہوتا ہے کہ اگرچہ ان میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر یہ منافق آخرت کو دنیا پہ ترجیح نہیں دے سکتا، اور اس طرح جو ہے وہ ایک بہت بڑے خیر کثیر سے جو ہے وہ محروم رہتا ہے۔ اور یہاں پہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، تو یہاں پہ وہ پہلی قسم کا منافق ہے کہ جس کا باطن جو ہے
کفر سے لبریز ہے، کفر سے بھرا ہوا ہے اور وہ اپنے کفر پہ مطمئن ہے، تو یہ اس منافق کی بات چل رہی ہے کہ بظاہر تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن باطن میں جو اس کا کفر بھرا ہوا ہے اس پہ ڈٹا ہوا ہے، اس پہ مطمئن ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، ایسی خصلت والے، ایسی عادات والے لوگ مومن نہیں ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر بظاہر کلمہ پڑھ کے کفار کے ساتھ رہ کر ان سے مال و دولت بھی رہتے رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق درست رہے گا، اور جب آخرت کا دن آئے گا ہم کفار سے کنارہ کش ہو جائیں گے، ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہوگا، اور وہاں ان مومن اگر سچے ہوئے تو ان کے ساتھ رہیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ اپنی سوچ کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے رہے بلکہ یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی ذاتوں کو انہوں نے فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور ایسا مبتلا کیا ہوا ہے کہ انہیں خود بھی علم نہیں ہے کہ یہ خود دھوکے میں ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت میں یہ نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جس کو دھوکہ دیا جائے اس بندے کو، اس ذات کو علم نہیں ہوتا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو سیاہ رات کو سیاہ پہاڑ پر سیاہ چینٹی چلتی ہے تو اس کے چلنے کی وجہ سے پہاڑ پہ جو نشانات، جو اثر چھوڑتی ہے، تو ان اثر کو، اس کے پاؤں کے آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے، اور اس سے جو لائن بنتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان منافقوں کا ظاہر و باطن سب ظاہر ہی ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے باطن کو بھی جانتا ہے جیسے ظاہر کو جانتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے منافقوں کو جانتے ہیں کہ کون کون سا میری محفل میں منافق بیٹھا ہوا ہے اور کون کون سا میری محفل میں خالص مومن بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محفل میں جمعے والے دن ایک ایک منافق کا نام لے کر کہا کہ فلاں باہر نکل جا، فلاں مسجد سے باہر نکل جا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر یا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو ٹائم پہ آ رہا ہوں، کیا جمعہ جلدی ہو گیا ہے؟ لیکن مسجد میں پہنچا تو پتہ چلا صورتحال اور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام منافقوں کا نام لے لے کر انہیں مسجد سے باہر نکال رہے ہیں۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا علم عطا فرمایا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی منافقوں کو جانتے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام لے لے کے انہیں محفل سے باہر نکالا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتا دوں، یہ دونوں ہستیاں تو منافقوں کے بارے میں جانتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی بتانا چاہا کہ اے مومنوں دھوکے میں نہ رہنا، یہ منافق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے 13 آیات نازل کر دی ہیں، ان کو اچھی طرح پڑھو، ان کو سمجھو، ان منافقوں کی حالت دیکھو، ان کے ظاہر باطن کو پہچانو، ان کے باطن کو دیکھو، ان کے ظاہر کو دیکھو، ان کے ظاہری اعمال کو دیکھو، تو تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں۔
اور منافق کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے، اسے اللہ کی طرف بلایا جائے وہ باغ باغ کے آتا ہے، جب اسے رسول اللہ کی طرف بلایا جائے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ پتہ چلا منافق کی یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا، جیسے بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پتہ چلا کہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اپنے دل میں رسول کی محبت بٹھا لی اس نے اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹھا لی۔ تو اسی طرح جس نے رسول اللہ کو جھٹلایا اس نے اللہ کو جھٹلایا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینا چاہا اس نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو تجھ سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، جو تجھے دھوکہ دینا چاہے گا وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اور جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کر رہا ہے، اور جو تیری محبت کے دم بھرے گا وہ میری محبت کے دم بھر رہا ہے، جو تیرے خلاف دل میں بغض و کینہ رکھے گا وہ اصل میں میرے خلاف اپنے دل میں بغض و کینہ بھر کے رکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ منافق ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلا جو درجہ ہے اس میں ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بتا دیا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی اس آیہ مبارکہ میں جو ہے وہ پوشیدہ طور پر بیان کی جا رہی ہے۔ اگر آدمی غور و فکر کرے اس میں ڈوبے تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بھی اسے سمجھ آئے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، مودت، الفت اور عشق کی بھی اسے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ وہ منافق وہ ہیں کہ جو رسول اللہ سے نفرت کرتے ہیں، رسول اللہ سے نفاق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مجھے دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم ان کے دل میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی ہے اللہ نے ان کی اس بیماری کو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن یہ دردناک عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ یا تو یہ یکذبون ہے یا علماء فرماتے ہیں یکذبون ہے کہ وہ جھٹلایا کرتے ہیں حضور کو، دین کو جھٹلاتے ہیں، پیغام الہی کو جھٹلاتے ہیں، یا یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ بیماری کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ قسم کہ جو بظاہر جسم کو بیمار کر دیتی ہے، بندے کو یرکان ہو گیا، بندے کو کوئی اور بیماری پڑ گئی تو بندے کا جسم جو ہے وہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ لیکن ایک روحانی بیماری بھی ہے، جس کے دل میں کینہ آئے، جس کے دل میں حسد آئے، مومنوں کے خلاف بغض آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے خلاف اس کا دل اسے ابھارے، تو یہ مومن نہیں منافق ہے۔ اور یہاں پہ مرض کیسے بڑھا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بتایا جا رہا ہے ان کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ بیماری کا بڑھنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر جب اسلام کے شروع میں اب ایک ہی حکم نازل ہوا، صرف نماز کا یا صرف زکوٰۃ کا یا صرف حج کا، اب صرف ایک حکم الہی نازل ہوا، ان منافقوں نے اپنے دل میں بظاہر تو اس کو قبول کیا، نماز پڑھتے بھی رہے، لیکن دل میں اس کی تکذیب بھی کرتے رہے، اس کو جھٹلاتے بھی رہے۔ اب پتہ چلا وہ ایک حکم الہی کو جھٹلا رہے تھے، یہ بیماری کم تھی۔ اب دوسرا حکم نازل ہوا زکوٰۃ کا، انہوں نے دل میں اس دوسرے حکم کو بھی جھٹلانا شروع کر دیا۔ اب اس بیماری میں مزید اضافہ ہوا، یعنی دو مرض ہو گئے، پہلے نماز کو جھٹلایا، اب زکوٰۃ کو جھٹلایا۔ تو اس طرح پتہ چلا جو قرآن کریم کی آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتی رہیں،
ایک آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے بظاہر تو قبول کیا، دل سے جھٹلایا، یہ بیماری کی ابتدا تھی۔ پھر 10 آیتیں نازل ہوئیں، انہوں نے 10 آیتوں کو زبانی قبول کیا، دل سے جھٹلایا، پتہ چلا ان کے دلوں میں 10 بیماریاں پیدا ہوئیں، بیماری بڑھ گئی۔ جوں جوں قرآن نازل ہوتا گیا، بظاہر قبول کرتے رہے، دل سے انکار کرتے رہے، اس بیماری میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ اب آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، انہیں دردناک عذاب ہوگا بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب جو آدمی دل سے جھٹلا رہا ہے، اور یہ وہ شخص تھے، یہ وہ منافق وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بظاہر زبان کے ساتھ ایمان کے ذائقوں کو چکھ لیا تھا۔ ایک تو کافر ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے ذائقوں کو چکھا ہی نہیں، اس وجہ سے ان کے لیے فرمایا عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان کے لیے فرمایا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ کیونکہ انہوں نے ایمان کے ذائقے کو چکھا تھا۔ اب ایمان کے ذائقوں کو چکھنے کے بعد انہیں جو عذاب دیا جائے گا وہ ایسا عذاب ہوگا جو انہیں سخت تکلیف میں مبتلا کر دے گا، جو سخت دردناک ہوگا۔ اس وجہ سے منافقوں کو کہا گیا عذاب علیم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے انہیں مت فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف سنوارنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ہوشیار رہو، وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ زمین میں فساد کیسے پھیلاتے تھے؟ اب یہ اپنی سوچ کے مطابق فساد نہیں پھیلا رہے تھے بلکہ اصلاح کر رہے تھے۔ اصلاح کا طریقہ کار یہ تھا کہ مومن کافروں کے خلاف تھے، کافر مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اب یہ تیسرا گروہ آیا، اس نے کہا کہ ہم بظاہر تو مومنوں کے ساتھ ہیں لیکن پوشیدہ طور پر ہم کافروں کے ساتھ ہیں، یعنی ہم ان دونوں پارٹیوں کو آپس میں ملا رہے ہیں، ان دونوں کو آپس میں صلح کر رہے ہیں تاکہ زمین میں فساد برپا نہ ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کو جسم میں کینسر ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پہ کینسر ہو گیا، اب ایک آدمی کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے ورنہ یہ فساد پورا جسم میں پھیل جائے گا، یہ بیماری پوری جسم میں پھیل جائے گی اور بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ جبکہ دوسرا آدمی کہتا ہے نہیں، اس ہاتھ کو کاٹا گیا تو یہ کام کیسے کرے گا، یہ اٹھنا بیٹھنا یا دیگر کھانا پینا اس ہاتھ سے کیسے کام لے گا، پکڑنے کے کام کیسے لے گا، یہ تو نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے نہ کرو بلکہ ایسے کرو کہ یہ ہاتھ بھی سلامت رہے اور جسم بھی کوئی کچھ نہ ہو، ایسے ہی چلنے دیا جائے، ایسے ہی گزارا کرو۔ تو اگر دیکھا جائے، ڈاکٹر سے پوچھا جائے، ایک عقل مند انسان سے پوچھا جائے فساد کون کرنے والا ہے اور صلاح کون کرنے والا ہے، اصلاح کون کرنے والا ہے، تو ڈاکٹر جو مشورہ دے رہا ہے کہ ہاتھ کاٹ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ کے جان کو بچا لیا جائے، لیکن جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کو بھی نہ کاٹا جائے جسم کو بھی بچا لیا جائے تو یہ لوگ فسادی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گند ہے یہ پورے جسم میں پھیل جائے۔ تو اصل میں یہ منافق لوگ چاہتے یہ ہیں کہ یہ کفر جو ہے یہ سارا مسلمانوں پہ غالب آ جائے، مسلمان ختم ہو جائیں، سارے مٹ کر ختم ہو جائیں، صرف کفر ہی کفر پہ زمین صرف کفر ہی کفر سے بری رہے۔ تو یہاں پہ انہیں بتایا جا رہا ہے تم لوگ یہ جو کام کر رہے ہو یہ اصلاح والے کام نہیں ہیں بلکہ یہ فساد والے کام ہیں، کیونکہ تمہاری وجہ سے پوری زمین میں فساد پھیل جائے گا اور ساری زمین جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی۔ جس طرح پورا جسم میں کینسر پھیلے گا بندہ ہلاک ہو جائے گا، اسی طرح کفر پوری زمین میں پھیلے گا، کفر کی وجہ سے جو ہے وہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ساری زمین جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی۔ آگے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، آج کل کی جو حکومت ہے غور سے دیکھا جائے تو آج کل کی حکومتیں بھی اسی نفاق کا شکار ہیں، یہ بھی حق و باطل کو
اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یکجا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ خود ہماری حکومت کا حال آپ ملاحظہ فرما لیں، اسلام کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور یورپ کے غیر اسلامی پروگرام بھی ساتھ چل رہے ہیں، انگریز کا قانون بھی رائج ہے اور اسلامی قانون بھی جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسمبلیوں میں دیکھ لیں، ہماری عدالتوں میں دیکھ لیں، یہ مغرب کے سارے قانون پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں پروگرام اکٹھے نہیں چل سکتے، صرف ایک نظام کو اپنانا ہوگا، ورنہ فساد فی الارض کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر زمین میں اصلاح چاہتے ہیں ہمارے حکمران، ہماری حکومت، تو ہمیں چاہیے کہ خالص اللہ کے پیغام کو تسلیم کرنا ہوگا، اللہ کی حکومت کو ماننا ہوگا، اللہ کے ہر فیصلے کو عدالت میں اس کا اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، تو یہ زمین فساد فی الارض سے بچ کر صلاح فی الارض بن جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ زمین جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آج اس ہماری حکومت کی منافقت کی وجہ سے جو کو ایجوکیشن چل رہا ہے، جو لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط نظام تعلیم چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چند دنوں پہلے بہاول یونیورسٹی میں دیکھیں 5500 لڑکیوں کی ویڈیو شائع کی گئی، یا ان کی جو ہے وہ ویڈیو بیچی گئی، یا ان کی عزتیں تار تار کی گئی۔ یہ نہیں بلکہ میں ایک انگریز کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ اتنے الفاظ میں یوں بتا رہا تھا کہ آپ اب یہ رونا رو رہے ہیں اس یونیورسٹی کی وجہ سے، آپ یہ رونا رو رہے ہیں، یہ تو بہت دیر سے ہوا ہے، آپ نے یہ جو نظام تعلیم اپنا لیا ہے یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ صرف بہاولپور میں ہوا ہے۔ یہ جو نظام تعلیم آپ کے پاکستان میں رائج ہے، اس کی وجہ سے صرف ایک یونیورسٹیوں میں نہیں بلکہ آج سینکڑوں یونیورسٹیوں میں اس طرح کی خبریں آنی چاہیے تھیں۔ یہ تو بہت دیر ہو گئی ہے کہ یہ ایک خبر آئی ہے، یہ تو چاہیے تھا ابھی سینکڑوں اس طرح کی خبریں آنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ چاہتے یہ ہو کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں جو ہے وہ اس مغرب کے قانون کو اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے پاکستان میں جو ہے وہ مشہور کریں۔ تو مغرب کا قانون تو یہی ہے، فحاشی ہے، مغرب کا قانون یہی زناکاری ہے، مغرب کا قانون یہی ہے لڑکیوں کی عزتیں تار تار کرنا، لڑکیوں یہی مغرب کا قانون تو یہی ہے کہ کسی بھی عزت دار لڑکی کو عزت نہ دینا، ان کی عزتیں اچھالنا، ان کی جو ہے وہ ناموس کی حفاظت نہ کرنا، یہی تو مغرب کا قانون ہے، اور یہی تو انگریز ہم سے چاہتے ہیں، یہی تو مغرب ہم سے چاہتی ہے۔ اور ہمارے حکمران ان کے دل دادا ہو کر، ان کی فرش و قالین دیکھ کر، بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کر آج اسلام کی عزت کو بھول بیٹھے ہیں، ہماری مسلمان بہنوں کی عزتوں کو بھول بیٹھے ہیں، یہ اسلامی لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کرانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ انہیں چاہیے اگر مسلمان کی عزت چاہتے ہیں، اگر مسلمان لڑکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں اس کو ایجوکیشن کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ آج سے کئی سال پہلے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر گھی اور آگ کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آگ جل رہی ہو اور گھی بھی نہ پگھلے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آج کل کی حکومت ہوش کے ناخن لے کہ یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی تعلیم میں ہم میں آئے، انگریزی اطوار طریقے بھی ہم میں آئیں، یہ سارے ان کے طور طریقے، ان کی عادات، ان کے ساری وضاقتہ بھی ہم میں آئے اور ہم مسلمان رہیں۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت نافذ ہو، اسلام کا قانون جو ہے پورے پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکومت کو ایسی حکومت بنائیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت والی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی ہو۔ اس پاکستان میں جب تک ہم نظام مصطفیٰ قائم نہیں کر لیں گے، اس وقت تک ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی عزتیں سلامت نہیں رہ سکتی۔ آج وقت آ چکا ہے
तमाम मुसलमान लोग उलमा का साथ दें, उलमा के साथ दस्ते बाजू बनकर निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के लिए हमारी कोशिश करें, उलमा के साथ मिलकर मदद करें उलमा की कि इस्लामी कानून नाफिज किया जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा को समियों में राइज किया जाए, अदालतों में कुरान के कानून को लाया जाए। ये जो मगरिब का काला कानून है इसको निकाला जाए। अगर ये काला कानून मगरिब का पाकिस्तान से निकल गया, पाकिस्तान की अदालतों से निकल गया, पुलिस स्टेशनों से निकल गया, तो हम ये दिल से दावा करते हैं, पूरे वसूख और यकीन से कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस पाकिस्तान में कुरान का कानून होगा, इस्लाम का कानून होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा, तो फिर यहाँ पे तमाम मुसलमान बेटियों की इज्जतें महफूज होंगी, तमाम लोगों की इज्जतें महफूज होंगी, सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम का बोल बाला होगा और हर एक को उसका हक दिया जाएगा, चाहे वो काफिर है उसको कुफर में जो हक इस्लाम ने दिया है उसे दिया जाएगा, कोई जो है मुस्तामिन है तो उसको उसका हक दिया जाएगा, कोई मजदूर है तो उसका हक दिया जाएगा, कोई भी है जब इस्लाम नाफिज हो जाएगा तो उसको उसका पूरा हक दिया जाएगा। तो आज हमें भी चाहिए अल्लाह ताला के इन पैगाम पे गौर व फिक्र करके अपने आप को भी निफाक से महफूज करें, लोगों को भी समझाएं कि ये लोग मुनाफिक हैं, इनसे बचें। ये बज़ाहिर तो कलमा पढ़ रहे हैं, ये बज़ाहिर हुकूमत तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है, लेकिन दिल से ये मगरिब के दिल दादा हैं और चाहते ये हैं कि पाकिस्तान में भी वही कानून नाफिज हो जाए जो मगरिब में नाफिज हैं, पाकिस्तान में भी वो फहश फैल जाए, वो बेहयाई के काम फैलना शुरू हो जाएं। आज हमें उलमा का दस्ते बाजू बनना है, आज हमें निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करनी है। अगर हम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश करें तो यकीन माने कुरान और हदीस के आयात गवाह हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन गवाह हैं। हम अगर निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश करेंगे तो हमारी ये कोशिश जिहाद फी सबीलिल्लाह होगी। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस जिहाद में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और ये जो आयात हमने पढ़ी हैं इनको सही तरह समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।